چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو میری طرف سے پیار برا خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں شیخ طارق الاسلام اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ انگریزی کی ایک مشہور پوئم ہے، جیمس رسل لاول کی ایک مشہور پوئم ہے دا فاؤنٹین، تو اسی کے متعلق آج آپ کے سامنے آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں، میں طلبہ سے اسٹوڈنٹ سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ ہر وقت جب بھی کوئی کلاس وہ پڑھنا چاہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ضرور رکھیں، تاکہ جہاں بھی کوئی ہاٹ اسپاٹ ہو، کوئی مشکل چیز ہو، اس کو یا کوئی بھی امپورٹنٹ نوٹ ہو، ضروری نکات ہوں، ان کو ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ تو بچوں، یہ جو نظم ہے، گیت ہے، سانگ ہے، یہ جیمس رسل لاول نے لکھا ہے، ایک مشہور امریکی پوئٹ ہیں۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے آپ جاننے کی کوشش کیجئے۔ ہی واز این امیریکن رومانٹک پوئٹ، کرٹیک، ایڈیٹر اینڈ ڈپلومیٹ۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں، وہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کا جنم 1819 عیسوی میں اور ان کی وفات 1891 عیسوی میں ہوئی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 19ویں صدی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مشہور ادبی تحریک ہے انگلش میں جس کو رومانیت کہتے ہیں، رومانٹسزم، اس ادبی تحریک کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بطور مدیر جیمس رسل لاول نے ایک جریدے کا آغاز کیا تھا جس کا نام انہوں نے دا پائنیئر رکھا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک چل نہ سکا، دیٹ couldn't last for a long time۔ لیکن انہوں نے پھر بھی بہت سارے رسائل و جرائد کے ساتھ جو کام کیا ہے، تو ایک مدیر کی حیثیت سے، ایک رائٹر کی حیثیت سے انہوں نے امریکی سوسائٹی میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو شاعر نے جو بھی چیزیں تخلیق کی ہیں، پوئٹری لکھی ہے یا کوئی ایسے لکھا ہو یا کوئی بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، تو غلامی کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے، غلامی کی ہر جہت کے خلاف انہوں نے بولا ہے، لکھا ہے۔ بالخصوص جو افریقی نژاد امریکی ہیں، افریقن امریکن پیپل جو ہے، ان کی حمایت میں انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے حق انتخاب جو ہے، یونیورسل سفریج، رائٹ ٹو ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بات انہوں نے کی ہے۔ مشہور امریکی ادیب مارک ٹوین کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اسی طرح سے ہنری لوئس مینکن جو ہے، ایسے رائٹرز کو انہوں نے اپنے زمانے میں بہت متاثر کیا ہے۔ تو یہ جو پوئم ہے، اس کو ہم مکمل طور پر ایک ہی سیگمنٹ میں پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی it has almost 8 stanzas and I will try to explain first 4 stanzas in this first segment۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو عنوان ہے، that's fountain, but the poem is not about fountain only, it's about happiness۔ Since the poet had anti-slavery opinions, he wants everyone to be happy in life and keep on working for that, no matter what circumstances he has to face۔ اس نظم کا نام اگرچہ فوارہ ہے، تاہم فوارے کی آڑ میں شاعر اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کرتا ہے۔ شاعر غلامی کے خلاف لکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ہر کسی انسان کو خوش رہنے کا حق ہے، اور اس کو خوش رہنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں، فوارے کی طرح ہر وقت مستقل کام میں لگا رہنا چاہیے، یہی خوش رہنے کا ایک واحد رستہ ہے۔ اس پوئم کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ it serves as a source of inspiration to the poet۔ The poet describes the motion of the fountain during sunlight and moonshine that inspires him to achieve his highest goals in life۔ He wishes to be happy and cheerful in all situations of life, just like fountain। The poet wishes to imbibe the qualities of cheerfulness, freshness, constancy and timelessness from the fountain and use them for the betterment of his own work۔ تو شاعر فوارے کو دیکھ کر کافی متاثر ہو چکا ہے۔ تو اس نظم میں شاعر نے دن کی روشنی میں فوارے کے اچھل کود، اس کی چہل پہل کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کی منظر کشی کی ہے، اور رات کی چاندنی میں فوارے کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا ہے۔ شاعر چاہتا کہ وہ بھی زندگی کی امنگوں اور امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے فوارے کی طرح جد و جہد میں مصروف عمل رہے۔ شاعر خوش خرم زندگی چاہتا ہے
اور फव्वारे की उछलती कूदती ज़िंदगी इसके दिल को भाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इसी तरह का एक मशहूर शेर है, गो कि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन इस पोइम के साथ भी थोड़ी सी रेलेवेंस है उसकी। झपटना पलटना पलट कर झपटना, जस्ट लाइक द फाउंटेन। झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो बच्चों, ये जो पोइम है इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पूरी 8 स्टैंजास हैं और हर किसी स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। इसका मतलब है कि इस पूरी पोइम में 32 लाइंस हैं और लगभग हर एक लाइन में एट एन एवरेज 3 लफ्ज़ हैं, 3 words in each line. So I can simply say it has a beautiful structure and it has got a very interesting musical effect and you have the choice to sing it. तो चलिए हम अब इसको स्टैंजा वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसका जो क्रक्स है, जिस मकसद के लिए मैंने इस नज़म का इंतखाब किया है, वो आपके जहन में थोड़ा सा आ जाए। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. तो ये जो इसके और भी 4 स्टैंजास हैं, लेकिन मैंने पहले 4 स्टैंजास को इस वक्त आपके सामने रखा है। तो पहले स्टैंजा में शायर क्या कहना चाहता है, पहले बंद में, इनटू द सनशाइन। सनशाइन जब दिन की खुली धूप हो, इनटू द सनशाइन, तो ऐसे हालात में दिन की खुली धूप में जो फाउंटेन है, फव्वारा है, फुल ऑफ द लाइट, जब हर समा रोशन होता है, हर समत रोशनी होती है, दिन खिला होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। तो फाउंटेन की क्या सूरत हाल होती है? लीप मीन्स टू जंप, फ्लैश मीन्स स्पार्कल, टू शाइन। तो फव्वारा जो है उछलता है, कूदता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो ये सिर्फ किसी खास वक्त नहीं बल्कि पूरे दिन को। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल नाइट बराबर रात को, रात तक, सुबह से लेकर शाम तक उछलता है, कूदता है और चमकता है। It allows this rays of the sun to penetrate deep into it and every drop of the fountain transfers into the pearls. इसका हर कतरा मोती की तरह निखरता है, चमकता है। तो अगर हम फव्वारे की तरफ दूर से दिन की रोशनी में देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे डायमंड है, जैसे मोती बिखेरे जा रहे हैं। तो यही सूरत हाल और लगातार कशमकश, एक हरकत सुबह से लेकर शाम तक इस फव्वारे में होती है। तो अगर इंसान अपनी ज़िंदगी को फव्वारे के साथ रिलेट करे और फव्वारे का जैसा बनने की कोशिश करे, तो इसमें क्या चीज़ है कि दिन की रोशनी में, उजाले में, ये जबकि हर समा रोशन होता है, ये अच्छी तरह मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, when there is opportunity, so one must work, one must contribute, one must leap and flash from morn till night. एक अच्छा मौका होता है काम करने का। Opportunity comes to your door but once, इसलिए हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। Into the moonlight, अब अगर रात की चांदनी हो, whiter than snow, तो फाउंटेन की क्या सूरत हाल होती है? ये और चमकीला हो जाता है। whiter than snow, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद। waving so flower like when the winds blow, जब हल्की हल्की हवा चलती है, रात की चांदनी में जब हल्की हल्की हवा चलती है, तो ये बिल्कुल उस फूल की तरह जो एक टहनी पर खिला होता है और हल्की हल्की हवा इसका सर हिलाती है, इसको झूमने पे मजबूर करती है, झूलती है। सो इसी तरह रात की चांदनी में बर्फ़ से भी सफ़ेद सर हिलाते हुए, फूल की तरह झूलते हुए, जब हल्की हवा इसके गिरद घूमती है, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow.
تو یہ انسان کی زندگی ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کو خوش رہنا چاہیے، اس کو خوبصورت رہنا چاہیے، اس کو ہواؤں فضاؤں سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور ایک پھول کی طرح ہمیشہ مہک بکھیرنی چاہیے، اور پھول کی طرح اس کو اپنے فضا کو پر رونق بنانا چاہیے. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight. رات میں جب تاروں بری رات ہوتی ہے، into the starlight تاروں بری رات ہوتی ہے، rushing in spray تو اس وقت یہ فاؤنٹین جو ہے یہ پانی کو اوپر کی طرف چھڑکتا رہتا ہے. rushing in spray تو اس میں یہ بڑا پھرتیلا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے. happy at midnight رات کا نصف حصہ ہو، ہیپی بائی ڈے یا دن ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپ اس کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے. تاروں بری رات میں تیز رفتاری سے پانی کو اوپر کی طرف چھڑکنا، رات کو بھی خوش، دن کو بھی خوش، اور ہر طرف خوشی بخیرتا ہوا. تو اس کی زندگی خوش ہے. تو اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہر وقت ایکشن میں رہتا ہے، کبھی تھکان محسوس نہیں کرتا، کبھی آرام نہیں کرتا. ایور ان موشن تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کا راز کیا ہے. ایور ان موشن blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. ایور ان موشن ہر وقت کام میں مشغول ہوتا ہے، ہر وقت کام میں مشغول ہوتا ہے. blithesome means happy, blithesome and cheery نہایت خوش و خرم ہوتا ہے، cheerful موڈ میں ہوتا ہے. still climbing heavenward ہر وقت آسمان کی اور پرواز کرتے ہوئے، پانی کو اوپر کی طرف چھڑکتے ہوئے. حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں کوئی 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ سے زیادہ مسافت طے کرنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی ہار نہیں مانتا ہے. لگاتار پانی کو اوپر کی طرف بخیرتے ہوئے اور پورے فضا کو معطر کرتے ہوئے. blithesome and cheery, still climbing heavenward, not weary. اور یہ مشکل حالات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی، سرکمسٹنسز کا پتہ ہونے کے باوجود بھی never weary. ویری ہوتا ہے تھکن محسوس کرنا، کبھی تھکن محسوس نہیں کرتا، کبھی آرام نہیں کرتا، لگاتار جد و جہد میں مشغول رہتا ہے. اور یہی اس کی زندگی کی خوشی کا راز ہے. انسان کو اس فاؤنٹین سے، فوارے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ہماری زندگی کام سے منسوب ہونی چاہیے. We should work and work until it makes our life pleasing and it turns every pain of our life into happiness, into joy, into جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خوشیوں بری زندگی ہمیں مل جائے کام کی بدولت سے، جس پر ہم ناز کریں. Thank you for today. I'll be coming up with the second part very soon. Thank you very much.